السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اس موقع پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک معراج کا تحفہ بھی عطا فرمایا جسے نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز انسان پڑھتا ہے، لیکن اگر اسے نماز کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ نماز میں انسان بولتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، پڑھتا کیا ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمیں جو احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ بندہ نماز میں جو کلمات کہتا ہے اس کا ترجمہ اور اس کا فلسفہ، اس کی حقیقت ذہن میں رکھے تو نماز کا فلسفہ اصل میں کہتے ہیں حقیقت الشیء، کسی چیز کی حقیقت کو۔ تو اگر انسان نماز کے الفاظ، نماز کا طریقہ، نماز کے اعمال اور ان کے فلسفے کو یعنی ان کی حقیقت کو ذہن میں رکھے تو نماز پڑھتے ہوئے اسے محسوس ہوگا کہ یہ واقعی اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اور اس ہم کلام ہونے کے لیے اس کو پوری طرح تیار ہونا پڑتا ہے کہ یہ وضو کرتا ہے، تمام اعضاء کو پاک کرتا ہے۔ جب وضو آپ کیجئے اور ابھی بھی کر کے آئے ہیں تو جامع ترمذی کی بالکل شروع میں آنے والی ایک حدیث ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر انسان کو وضو کی اہمیت معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان وضو کرتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو خرجت من یداہ، تو اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں، بطشت یداہ، جس کا ارتکاب اس کے ہاتھوں نے کیا ہوتا ہے۔ جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس پر توجہ دیجیے گا، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب وہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ انسان گناہ صغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا حل توبہ اور استغفار، مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ اس سے گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ اور استغفار کر لیتا ہے۔ اب اس کے نامہ اعمال میں صرف گناہ صغیرہ رہ جاتے ہیں، اور وہ جب وضو کر کے بھی نماز نہیں پڑھی اس نے، ابھی صرف وضو کیا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر اس کے کپڑے پاک ہونا شرط ہے۔ دیکھیے گا اللہ کے پاس حاضری کے لیے، اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے، اس سے ہم کلام ہونے کے لیے کتنی تیاری کہ جناب کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، نجاست حقیقی جو نظر آتی اس سے بھی، نجاست حکمی اس سے بھی پاک ہو، پاک صاف ہو کر یہ بندہ آ کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے اندر ایک ایک عمل کی نہ حقیقت اور اس کا فلسفہ ذرا ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریم کا معنی ہوتا ہے حرام کر دینا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، صحاح ستہ میں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے
کہ تحلیلھا التکبیر، تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، کہ نماز کے اندر حرام کرنے والی چیز اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز کے اندر حلال کرنے والی چیز وہ سلام پھیرنا ہے۔ اس حدیث کو ذرا تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا تاکہ نماز کا آغاز اور اختتام دونوں سمجھ میں آ جائیں۔ فرمایا تکبیر وہا التحلیل، تحریمھا التکبیر، کہ تکبیر تحریمہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ نماز کے اندر حرام کرنے والی چیز ہوتی ہے، وتحلیلھا التسلیم، اور جب نماز کے اندر ہم سلام پھیرتے ہیں تو بندے کے لیے چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ کیسے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، آپ کے لیے کھانا ممنوع ہو گیا، اب کھانا کھائیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلے کھا سکتے تھے، پہلے پانی پی سکتے تھے، اب پانی بھی نہیں پی سکتے نماز کے اندر، نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلے آپ باتیں کر سکتے تھے، اب باتیں نہیں کر سکتے، نماز ٹوٹ جائے گی، منع ہو گیا۔ پہلے آپ ہنس سکتے تھے، اب ہنس نہیں سکتے۔ اگر صرف مسکرائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر ضحک تھوڑی سی آواز آ جائے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر جناب نماز کے اندر کہیں قہقہ لگا دیا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تو نماز کے اندر مسکرانا بھی منع ہے، ہنسنا بھی منع، قہقہ لگانا بھی منع۔ پہلے آپ چل پھر سکتے تھے، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ چل پھر نہیں سکتے، چلے پھریں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلے آپ سلام کا جواب دے سکتے تھے، کسی کو سلام کر سکتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری چیزیں منع ہو گئیں صرف اللہ اکبر کہنے سے، کہ اب یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، لہٰذا وہ جو دنیا کی چیزیں مصروفیات ہوتی ہیں وہ ساری ختم، باقاعدہ حرام، باقاعدہ حرام۔ اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ایک ایک بات پر غور کیجیے گا کہ ہم نماز میں کرتے کیا ہیں۔ حدیث کا آخری حصہ ابھی میں عرض کر دوں تاکہ وہ حدیث پوری سمجھ میں آ جائے کہ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے اندر حرام کرنے والی چیز ہے، یعنی وہ چیزیں ممنوع ہو گئی۔ اور آپ کو معلوم کہ جو ہی آپ جمعے کی نماز پڑھ کے سلام پھیریں گے، ساری چیزیں جتنی ممنوع تھیں، باتیں کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ہنسنا، سب جائز ہو گیا، سب حلال ہو گیا۔ تو وہ تحلیلھا التسلیم، سلام پھیریں گے تو سب چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اختتام اور نماز کا آغاز دونوں کی حقیقت بتائی، ہم کرتے کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہاتھ باندھ کے تو سبحانک اللہم پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اس کو ثنا کہتے ہیں۔ ثنا کہتے ہیں زبان سے تعریف کرنا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، و بحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے، و تبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری بزرگی بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ انسان اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ ہمیں نماز کے اندر ایک ایک عمل کی حقیقت یعنی اس کا فلسفہ سامنے رکھنا ہے۔ فلسفہ کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو۔ ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن حکیم پڑھا کریں تو شیطان سے پناہ مانگا کریں۔ اس آیت کی وجہ سے ہم اب اعوذ باللہ پڑھیں گے کیونکہ ہم نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی۔ ہم تعوذ کیوں پڑھتے ہیں نماز کے اندر؟ اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن حکیم پڑھیں تو پھر شیطان سے پناہ مانگا کریں اور اعوذ باللہ پڑھا کریں، اس لیے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اور بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سورت شروع کرنی ہے، اور سورت شروع کرنے کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سکھائی کہ ہر سورت کے شروع میں آپ بسم اللہ پڑھا کریں۔ صرف ایک سورت ہے پورے قرآن مجید میں ایسی کہ جس کی تلاوت شروع کریں تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ اس میں وہ بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ کے نازل ہونے کی وجہ بھی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ انزلت للفصل بین السور، کہ یہ صورتوں کے درمیان جدائی ظاہر کرنے کے لیے بسم اللہ نازل ہوتی تھی کہ اب یہ صورت مکمل ہو گئی ہے، نئی صورت شروع ہو گئی، صرف ایک صورت سورہ توبہ، جس کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بسم اللہ لکھی بھی نہیں جاتی، اور اگر وہیں سے شروع کریں گے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ہاں قراءت شروع کریں گے وہاں سے، آپ نے پڑھنا شروع کیا سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کی تب آپ بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ تلاوت سے شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنے۔ لیکن اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ کر سورت شروع کریں گے تو وہاں پھر سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ نے چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس لیے بسم اللہ بھی پڑھیں، یہ سنت۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ صحاح ستہ کی حدیث ذہن میں رکھیے گا جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ انسان جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ حدیث میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ سن کر بندے کو کہتا ہے حمیدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اب دیکھیے گا آپ نے بھی اتنا کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک جب پہنچے تو ایسی صورت کے اندر میرے بندے نے میری تعریف کی، اللہ کہتا ہے یہ سن کر۔ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک نماز پڑھتا ہے، ہر ایک پڑھتا ہے، پوری دنیا میں پڑھتا ہے، ہر ایک کو اللہ جواب دیتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت والا، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سورہ فاتحہ سنتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا، تجھی سے مدد مانگوں گا، خاص تیری عبادت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پتہ اس کے جواب، حدیث بہت مستند صحاح ستہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یوں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا، صرف تجھی سے مدد مانگوں گا، تو اللہ کہتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ دیکھیے گا کیا کہا ہے ہم نے اپنے جملے میں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ اللہ اس جملے کے بعد کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، ہر روز کہتا ہے، ہر ایک کی سن کر کہتا ہے۔ ہم نے یوں کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کریں گے اور کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ اب اس کے فوراً بعد بندہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ ایاک نستعین کہنے کے بعد اللہ سے بندہ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ مانگا اس بندے نے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جب ہم پڑھاتے ہیں طلباء کو تو کبھی غلطی ہو جاتی ہے کسی طالب علم سے، جب ڈانٹتے ہیں کھچائی کرتے ہیں تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، استاد جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، یا آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم مزاج ہے، کسی ماتحت سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اکثر پہلی دفعہ تو وہ یہی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا جی۔ لیکن عجیب بات بتاؤں، یہ بندہ آخرت کے اندر اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے۔ بندہ آخرت میں اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا سیدھا راستہ، مانگا تو تھا میں نے اللہ تیرے سے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس لیے کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں خود منہ سے نکالتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا۔ آگے کیا پڑھتا ہے بندہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور پھر بندہ پتہ کیا کہتا ہے، آگے سے پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بھٹک گئے۔
یہاں مفسرین نے لکھا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، جن کے اوپر اللہ نے یہ کتاب ہدایت نازل کی، نبی بھی بھیجے، اس کے باوجود اللہ کا غضب ان پر آیا اور وہ بھٹک گئے۔ تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور غلط راستہ کون سا ہوتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن پر غضب نازل ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نا، ہمارے طلبہ تو کہہ دیتے ہیں وہ استاد ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن وہاں آخرت میں نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے سیدھے راستے کا نہیں پتہ تھا، سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ کون سے ہیں؟ اب اس نے ہدایت مانگی، ہدایت مانگی، آگے پھر آپ تلاوت شروع کرتے ہیں الف لام میم سے۔ اور کیجئے گا یہ کیا پڑھتا ہے پھر، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مانگا تھا اس نے کچھ، ابھی تھوڑی دیر پہلے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اس نے ہدایت مانگی، اللہ نے آگے پورا قرآن دے دیا، پورا قرآن۔ پتہ کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی ہدایت مانگی تھی نا آپ نے، اللہ نے ساری ہدایت دے دی، ہدایت مکمل ہو گئی۔ یہ انسان ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، نماز میں سورت بھی پڑھ لی۔ اب یہ کتاب ہدایت خود پڑھتا ہے، ہر نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ تھوڑا سا ترجمہ سیکھ لینا تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پڑھتا کیا ہے۔ جو میں نے ہدایت مانگی تھی، اس لیے ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تلاوت کا الگ ثواب، ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے سمجھ میں آئے گا پڑھا کیا۔ جیسے میں نے ابھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا، الف لام میم کی ایک آیت کا ترجمہ کیا، ایک دم بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ پھر یہ انسان اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم۔ عجیب بات ہے، یہ رکوع میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اس کا الٹ کیوں نہیں؟ ویسے الٹ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تسبیح سنت غیر مؤکدہ، کوئی نہ بھی مانگے خاموش بھی رہے تو فرض رکوع ادا ہو جائے گا، تسبیح کرنا سنت۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے رکوع میں، اور سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، کیوں؟ اس کی وجہ الفاظ کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ کسی کے سامنے جھک جانا یہ ذلت ہے، کسی کے سامنے جھک جانا یہ ذلت ہے، اور ذلت کی جو ضد، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے عظمت۔ ذلت کی ضد عظمت۔ یہ انسان جھک گیا اللہ کے سامنے ذلت کی حالت میں۔ ہاں، یہ رکوع سجدہ جو ہے نا، یہ ذلت کی حالت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی، مکروہ ہے۔ سجدے کے اندر اور رکوع کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ جامع ترمذی کی واضح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدے میں تلاوت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس وقت آپ عظمت والی حالت میں نہیں ہیں، اس وقت آپ ذلت والی حالت میں ہیں، اور ذلت والی حالت میں عظمت والا کلام نہیں پڑھنا۔ تو رکوع میں تلاوت نہیں کرنی، رکوع میں نہیں قرآن پڑھنا، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہنا۔ غور کیجیے گا، ذلت کی ضد عظمت۔ بندہ گیا ذلت کی حالت میں، جھک گیا، اور وہاں جا کر اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اچھا، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بڑا اعلیٰ ہے، بلند۔ یہ جو بلندی ہے نا، بلندی، اس کی ضد ہے پستی۔ بلندی کی ضد پستی، پستی کی ضد بلندی۔
انسان کی سب سے اونچی چیز، سب سے اعلیٰ چیز انسان کی پیشانی، یہ زمین پر جا کر رکھ دیتا ہے، پستی کی انتہا ہے. یہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، یہ پستی کی انتہا ہے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں. یہ پستی کی انتہا ہے اور پستی کی ضد ہے بلندی، اس لیے یہ سجدے میں جا کر بلندی کا اقرار کرتا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بلند ہے. تو آپ نے غور کیا نماز کے اندر یہ کیا کرتا ہے؟ پستی والی حالت میں جا کر یہ اعلیٰ بلند ذات کو پکارتا ہے. اچھا رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہا اور پھر اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں الفاظ احادیث میں موجود. مقتدی اگر بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، مقتدی نہ ہو امام کا، تو پھر دونوں کہتا ہے. لیکن جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو عجیب بات ہے، امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. اگر آپ کو سمع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے نا تو آپ غور کیجئے گا اس کی حقیقت پر کہ یہ جملہ ہے کیا. کہ بندے نے جا کر رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اس اللہ نے جس کی تعریف اس بندے نے کی. اگر آپ تھوڑی توجہ ترجمے پر کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جملہ کس نے کہا، کس کو کہنا چاہیے تھا یہ جملہ. سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا اس بندے کی بات کو جس نے اس کی تعریف کی. تو یہ جملہ کس کا ہونا تھا؟ اللہ کا. اور زبان کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ بندے کی. تو امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے. اچھا جب اللہ نے بات سن لی نا تو سارے مقتدی پیچھے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے ہماری بات کو سن لی. آپ نماز میں کرتے کیا ہیں؟ آپ نماز میں کرتے کیا ہیں؟ اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے ہم کلامی. پھر اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، وہاں پتہ اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں التحیات للہ. تمام قولی عبادتیں، زبان والی عبادتیں اللہ ساری تیرے لیے ہیں. والصلوات، تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ میں تیرے لیے، بدن بھی استعمال کرتا ہوں تیرے لیے. والطیبات، جتنی مالی عبادتیں ہیں اللہ سب تیرے لیے کرتا ہوں. میں اپنی زبان، میں اپنا جسم، میں اپنا مال سب اے اللہ تیری خاطر خرچ کرتا ہوں، تیرے کام میں لگایا ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد تحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر تحیات کے بعد یہ درود شریف بھی پڑھتا ہے. پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. کیوں؟ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر صلوات بھیجتے ہیں. تب آپ نے غور کیا اس حکم پر ہم نماز میں عمل کرتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں سلام کرتے ہیں. اور اللہم صلی علی محمد، یہ ہم درود پڑھتے ہیں. اور اس درود کی اہمیت بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے نماز کا کتنا گہرا تعلق ہے معراج کے ساتھ. کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ تحیات میں تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سکھایا ہوا تھا، سلام سکھایا ہوا. السلام علیکم ایھا النبی. صلاۃ ترجمہ آتا تھا، صلاۃ کا معنی دعا. لیکن کیسے کریں ہم آپ کے لیے دعا؟ اس سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا.
اللہم صلی، جو آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں، یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ ہم کیسے درود پڑھیں، آپ پر کیسے صلاۃ بھیجیں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کبھی سوچیں گے بیٹھ کر، آپ سوچتے ہوں گے اتنے سارے انبیاء ہیں لیکن اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، تو سارے اتنے انبیاء میں سے صرف ابراہیم علیہ السلام پر کیوں درود بھیجتے ہیں؟ محدثین نے اس کی وجہ بھی لکھی۔ اتنے سارے انبیاء ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خاص طور پر درود کیوں بھیجتے ہیں؟ اس کی وجہ محدثین نے لکھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر ساتوں آسمانوں سے واپس تشریف لا رہے تھے، مستند حدیث، جب ساتوں آسمانوں سے واپس تشریف لا رہے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک اب ابراہیم پر اور ان کی آل پر تم درود بھیجا۔ اس کا بھی معراج سے تعلق۔ اور پھر دعا کرتے ہیں، ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور پھر ربنا اغفر لی ولوالدی، سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، پھر سلام پھیر دیتے ہیں، نماز مکمل ہو جاتی ہے، جو چیزیں ممنوع تھی سب حلال اور جائز ہو جاتی تھیں۔ بس اتنا سا عرض کرنا تھا کہ نماز یہ مومن کے لیے معراج کا تحفہ ہے، پڑھتا 5 ہے، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم نے جس طرح آج نماز کو سمجھا، اس کے الفاظ کو سمجھا، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو پورا قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔